عظمت قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ ہماری آج کی اس کانفرنس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوگی، عظمت قرآن پہ بات ہوگی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل، اہل بیت کا ذکر، اولیاء اکرام کا ذکر انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن ان کا آپس میں ایک بڑا گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کا کردار، حضور کی گفتار، حضور کے فضائل اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ تو دونوں موضوع کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ایک ہی بات بنتی ہے، قرآن اور صاحب قرآن۔ جو ساتھی ابھی تک باہر کھڑے ہیں ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ صرف آپ کا انتظار ہو رہا ہے، میں صرف اسی لیے وقت تھوڑا پاس کر رہا ہوں تاکہ آپ اندر آ جائیں تو ہم اپنے مہمانوں کو دعوت دیں۔ جو ساتھی باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، علماء اکرام جو باہر ہیں وہ بھی اندر تشریف لائیں، اسٹیج کی زینت بنے، جو ان کے ساتھ جو ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ قرآن پاک تلاوت والی کتاب بھی ہے، اور قرآن پاک جو ہے ہدایت والی کتاب بھی ہے، کتاب ہدا بھی ہے، اور سیرت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ کا کلام بھی ہے، کتاب ہدا بھی ہے، سیرت مصطفیٰ بھی ہے۔ اب قرآن پاک ہدایت والی کتاب ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک کی وجہ سے بہت اونچے بلند مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قرآن کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ کہ قرآن پاک کی مثال بارش کی سی ہے، جس طرح بارش آسمان سے آتی ہے، قرآن پاک بھی آسمان سے نازل ہوا۔ جس طرح بارش کا پانی بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کے مسائل بھی بالکل صاف اور شفاف ہیں۔ اب اگر تو جس طرح بارش کا پانی آسمان سے آئے، اگر جس زمین پر وہ بارش کا پانی برستا ہے، وہ زمین اگر زرخیز زمین ہے تو وہاں بہار آئے گی۔ اگر وہ رکڑ والی زمین ہے، کلر کی زمین ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، وہاں اگر بارش ہو تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کے دل گندگی کے ڈھیر تھے۔ جب قرآن کی بارش ہوئی تو یہ اور زیادہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور اگر بارش آسمان سے آئے، جس زمین پر بارش برسے وہ زرخیز ہو، تو پھر وہاں بہار آتی ہے، پھل اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں،
صحابہ کے دل زرخیز زمین کی طرح تھے، جب قرآن کی بارش آئی تو ان کے دلوں کے اندر بہار آ گئی۔ ابو بکر آیا تو قرآن کی بارش سے صدیق اکبر بنا۔ اگر عمر تلوار لے کر قتل کرنے کے ارادے سے آیا تو قرآن کی بارش نے عمر کو قاتل سے عادل بنا دیا۔ دولت مند آیا، ذوالنورین بنا۔ اگر 6 سال کا کھیلتا ہوا بچہ آیا، حیدر کرار بنا۔ اگر ابو ہریرہ آئے، حافظ الحدیث بنے۔ ابن عباس آئے، مفسر اعظم بنے۔ اگر ابن مسعود آئے، محدث اعظم بنے۔ اگر بلال آئے، عربی نہیں عجمی ہے، سید نہیں حبشی ہے، خوبصورت نہیں سانولے ہیں، قریب کے نہیں دور کے ہیں، اپنے نہیں بیگانے ہیں، لیکن دل کی زمین زرخیز تھی۔ جب قرآن کی بارش ہوئی تو اتنے بلند مقام پہ پہنچ گئے کہ چلتے مکے کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی ہٹ عرش بری پہ ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے۔ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اب اسی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جو محبت سے سنتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، وہ ہدایت پاتے ہیں۔ جن کے دل جو ہے وہ صاف نہیں ہوتے، دل کے اندر گندگی ہوتی ہے، وہ قرآن سنے تو ان کو اور زیادہ جو ہے وہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ اب آپ محبت کے ساتھ اپنے دلوں کو صاف کر کے اور پورے شوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت کیجیے گا۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب قاری جہاں زیب صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے آپ کے دلوں کو محظوظ ذکر ہوگا۔ کراں ذکر میں اس شہزادے دا جیدہ نانا پاک رسول ہوئے، جو فرزند ہے فاتح خیبر دا جدی اماں زہرا بطول ہوئے۔ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک، یزید با فساد ہے حسین دا جہاد من۔ اب میں مختصر وقت کے لیے عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو۔ آج کل بڑے سوال و جواب ہوتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ جب بھی کوئی دشمن سوال کرے، ہر ایک کے سوال کے اندر سامنے صدیق اکبر کو کرو، ہر ایک کے سوال کا جواب صدیق اکبر ہے۔ عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو، شیطان گر ذہن میں ڈالتا ہے وسوسہ تو خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو، ابو جہل کی طرح جو مانتا نہیں معراج کا سفر تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو۔ جس طرح ابو جہل نے معراج کے سفر کا انکار کیا تھا، آج بھی کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو معراج کے سفر کا انکار کرتے ہیں۔ جو آج بھی معراج کے سفر کا انکار کرتے ہیں، وہ جس طرح ابو جہل کہتا تھا کیسے گئے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمانوں پہ کیسے پہنچ کے تھوڑے سے وقت کے اندر۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں، اور معراج کے سفر کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب حضرت مولانا ابو بکر اشرف مدنی صاحب۔ اور معراج کے سفر کے بارے میں شاعر کہتا ہے، سی معراج ایک راج محبتاں دا، توجہ، سی معراج ایک راج محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب، جبرائیل سی صد لے جان والا، مماتی کہندے نے بغیر دروازیاں تو کیویں گیا سی عرشاں تے جان والا، حیاتی کہندے نے ایتھے عقل نو نہیں کوئی
کوئی دخل یارو، جانے جان والا یا لے جان والا۔ عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو۔ ابو جہل کی طرح جو مانتا نہیں معراج کا سفر، ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو۔ نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو۔ اور فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ، وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو۔ حشر کا دن ہے اگر شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر، خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں آج کے اس کانفرنس کے جو خصوصی ناطقاں ہیں، شاعر ابن شاعر حضرت مولانا حافظ ابو بکر اشرف مدنی صاحب، آپ گجرانوالہ، وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام اور خوبصورت آواز سے آپ کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ جو علماء کرام تشریف لا چکے ہیں وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ حافظ عرفان صاحب ماشاءاللہ اپنی ٹیم کے ساتھ تشریف لائے، ہم ان کو دل کی تہہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا عبدالغفار صاحب میرپور سے تشریف لائے، وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئے، ہم ان کو بھی دل کی تہہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا حافظ ابو بکر اشرف مدنی صاحب۔ صفتے جام پھرے قوم دست میں لے کر تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صفائے ہستی سے ظلمت کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی خطے میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی۔ پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا یاراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جستی تھی جانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم شووں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پہنچ شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو اس سے بگڑ جاتے تھے، تلوار چیز ہے کیا کلاشن چیز ہے کیا، ارے ہم تو توپوں سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ارے کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کر بھی هو اللہ احد کہتے تھے۔ اب نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا عبدالقدس گجر صاحب، نعروں کی گونج میں